حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے۔ ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا، مرید ہونے آیا۔ حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، یہ میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں، یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا، تو میرے شہر کا ہے، میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی، میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا۔ اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا، بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے۔ کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے، فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے۔ اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی۔ میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں، اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا۔ سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا، میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا، اولاد کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ ساتھی بیوی جس کا سارا کام خلوص پر مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو اماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کے جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی،
اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے. اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا. ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیح, چلو اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیح, او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا, اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا, اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا, ان کو رب والا بنانا, انہیں رسول پاک کا غلام بنانا, یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی. ایک بہت بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے. حضرت ربیہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں. اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہوئے. حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں. ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ. تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا, ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے, اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے, ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے, کہنے لگے سنبھال کے رکھنا. اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گاڑی نہیں آئی, اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں, مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں, بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا. واپس آئے, ہاتھ میں نیزہ ہے, کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی, وجود بڑا تگڑا تھا, کمزوری آ گئی. آئے, نیزہ پکڑا ہوا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, مدینہ منورہ میں گھر ہے, دروازے پہ دستک دی. حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا, کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ, میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بات تیز ہونے لگی, آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی. کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا, یہ کوئی غیر نہیں, یہ تیرے والد گرامی ہے, یہ تیرے والد ہیں. اندر آئے, باپ بیٹا ملے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, بڑا روئے. 27 سال کے بعد باپ لوٹا, 27 سال کے بعد بڑے روئے. نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا, مسجد نبوی شریف چلے گئے. جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا, کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا, پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا, وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو, عصر کی نماز پڑھ کے آؤ, پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے. کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا, عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا, سادے عام لباس میں, مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے, سر پہ امامہ ہے, خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر, نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر, پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں, عام جگہ نہیں, نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اتنا بڑا مقدر. کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ, خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں, ان سے درس لے رہے. جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی, کچھ بوڑھا ہو گیا تھا, کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے, پہچان نہ پایا. ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا. یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ, ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا, دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون. تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہے, یہ ان کے بیٹے ہیں, ربیہ نام ہے. کہتے جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا. کہتے میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کرتا ہے. میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دی ہیں, 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا, میں نے کہا قربان جاؤں, میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا
تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میرا بیٹا بھی دین کے راستے پہ لگا دیا. میرے بھائی, دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے. وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ کر صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں. تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے. تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ, نہ تیرا خاندان ٹھیک, نہ معاشرہ ٹھیک, نہ دوست ٹھیک, نہ پیر ٹھیک, نہ استاد ٹھیک, نہ کوئی سیاستدان ٹھیک. دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتے ہیں, پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. یاد رکھیں, میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ, اچھی سوچ, پاکیزہ سوچ, صاف ستھری سوچ دی. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے, لہو لہان کر دیا. فرماتے وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے, میں بھی برا کہنے لگا, اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا. عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا, وہ تو لفظوں کے اندر توانائی, خوبصورتی, مٹھاس بھی بڑی تھی. تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر مہمان پہ پتھر مارے جائیں. انہوں نے پتھر مارے, لہو لہان کیا, میں نے بھی برا کہا, معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا. اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا, حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو, اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دیں, انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو, مسل کے. ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں, پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو, میں نے کیا کہنا ہے. اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا, ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دے, لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں, اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے, میں نے تو نہیں نا اس طرح کا بانٹ دینا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا. اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں, اگر حضور آپ کو اجازت دے دے. علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, اگر آپ سمجھتے تھے, بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام. علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے. علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے, کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دو, کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا, تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں, بھول گئے تھے, معاف فرما دے, معاف کر دے. یہ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا, اس کو سمجھا کر. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت. اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک, حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں, صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے. بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے, فلانا بھی غلط, فلانا بھی غلط, فلانا بھی, تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا میں اکیلا ہی صحیح ہوں. او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں, لیکن حضور کی امید دیکھیں, زاویہ نگاہ دیکھیں, سوچ کا معیار دیکھیں. میرے رسول نے فرمایا نہیں, انہیں تباہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسی آئیں گی, اولادیں کیسی ہوں. تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئے. میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو, سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے, ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے. ہر وقت برا سوچنا, برا گمان کرنا, اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ فلاں نہیں ہو, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے, تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے. سوچ صاف ستھری, نظریات پاک صاف, اچھے افکار پیدا کریں, اچھے خیالات پیدا کریں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے. فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو. فرمایا کس نے بتایا تھے؟ حضور میری بات تو سنے جلال میں آ گئی. فرمایا تیری طاقت کیا ہے؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے ہیں؟ تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا. فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو یہ لٹکا کے 80 کوڑے مارتا. ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی. اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے. فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے، تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلمن فقد اذانی. حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. لوگ عیب جوئی اور عیب گوئی کا فریضہ اور ڈھونکتے پھرتے ٹٹولتے پھرتے. اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے. کردار ایسا اپنائے، اپنی سوچ کو تفکرات کو اس طرح کا بنائے کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے. آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں. اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں نکلیں، اچھائیاں نکلیں. ذہن سازی کرے، اپنے آپ کو سمجھائے. کسی دانشور نے کہا، ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے. فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی. اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا. کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی. میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے. ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا. حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لپن ٹریا، جاگتے ملیا نہ کوئی. برا بندہ میں، میاں صاحب کی بات ہے میری آپ کی نہیں. سانوتے 70-16 بجے دیہڑی دا میاں صاحب کہتے میں برا بندہ میں لپن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں. کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں. سمجھ لیں بات، بزرگوں کے افکار کو سمجھے. کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی، جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا. مجھے نہیں ملا یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی. وہ ہے نا کہاں سے لاؤ جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے. برے بندے نو میں لپن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. اور مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشی ہے، الزام تراشی. سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی. میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے. یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا. دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے. اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا. 3 سال تک لے کے جا مسجد. 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے. 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے. اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا. تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا. فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد. بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں. خدا را سے نمازی پر بنانے کی بھی محنت کرو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے
پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے, وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے, بڑا کچھ کرتی ہے, اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کا, کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی, مصلی بھی بچھاتی, اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی. کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی. سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے. کہتے میں روز شکر کھاتا. ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا, مصلی بھی بچھایا, پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام خلوص پہ مبنی تھا, جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے, جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا. کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی. بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے, نمازی کے آگے نہیں ہوتے. اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں, درس بھی میں نے دیا ہے, بھول گئی ہوں, اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا. ایک کونے میں لگ کے ماں روئی, بیٹے کی شفا کے لیے نہیں, بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں, بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں, ماں روئی, آنسو بہے تو کہتی کیا ہے, اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی, تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی. اے اللہ مہربانی فرما, میری پردے داری کر, اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے. بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا. پہلے پڑیا ہوتی تھی, اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی, شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ, آج بڑی لذیذ ہے, آج شکر کوئی انوکھی ہے, اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے, ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی, آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے. ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا, ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی, اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا, اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی, اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے. اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا. ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا, جھاڑو دے مسیح, چل ہن اٹھ فریدا ستیا, جھاڑو دے مسیح, او تو ستا ہے رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال برید. ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا, اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا, اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا, ان کو رب والا بنانا, انہیں رسول پاک کا غلام بنانا, یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی. ایک بہت بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے. حضرت ربیہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد, اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں. حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں. ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ. تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا, ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے, اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے, ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے, کہنے لگے سنبھال کے رکھنا, اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گاڑی نہیں آئی, اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں, مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں, بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے. واپس آئے, ہاتھ میں نیزہ ہے, کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی, وجود بڑا تگڑا تھا, کمزوری آ گئی. آئے, نیزہ پکڑا ہوا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, مدینہ منورہ میں گھر ہے, دروازے پہ دستک دی. حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا, کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ, تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بات
तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से ज़ौजा ने सुन लिया और दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई। कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं, ये तेरे वालिद गिरामी है, ये तेरे वालिद है। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया, बड़ा रोए। 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुल रहमान फरोग ने भी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा, पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है। तो ज़ौजा कहने लगी खाना खा लो, असल की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ हैं, आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असल की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर, पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं, आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं। इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है। कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन। तो कहने लगे कोई अब्दुल रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग है, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। तो मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा उन लोगों ने अपनी औलाद। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे। बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना। अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने अनोखा। अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया। बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं हो जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का। जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना, बातें निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो वो मुझे कहने लगे मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी, किसी और की महफिल में नहीं जाना। आपने भी कहा है कि नहीं कहा? तो मैं चुप कर गया। कहने लगे आप बोले ना, कहा कि नहीं कहा? प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं। आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लूं मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे कि आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? कहने लगे मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, जे को साढ़े वर्ग मिलिया तो बह दिया, जे ना मिलिया तो वापस आ जाएगा। खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा बिंदते करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। हाँ, ऐसी क्या बात हुई? आप जाएं, जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है। अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं। चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना,
कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो अब जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तय जो हो गई, बुल्ले शाह उदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए, चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी हैं, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं, सीधे साधे जो, इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालो। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है, बुल्ले शाह ओदी हो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद नहीं सी पता, उस गल क्यों की थी, उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा। उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है, उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर का तो बाहर निकाल दिया। तो बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे, आजमाना के महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, ये महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए, वो सिर मंगे ते सिर दे दइए, ते कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सहज दई मर जाइए, सजना या ते लाइए ना, ते जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो चेहरा मेरा किसी और की तरह का है, मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम। एक कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, एक कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बजाय मेरी दुकान कोई नहीं चलती, वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर, छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दियो जाने, और नहीं तो ना सही। बात हो गई है मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले, लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक बोलिए। ये क्या बात हुई? कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना। मैं शुरू कर रहा हूँ, कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। तू अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहे, छोटी बातें कर रहा है। तू मजबूत बात कर भाई, कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली, अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। अब ये कोई देखे ना, एक सहाबी खड़े थे, कंजुल माल में रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ, ये भी सुन्नत है किसी को ये लफ्ज कहना, नाराज ना हो जाए वो जिसको कहा जाए कि बैठ जाओ। एक बंदा जुमे वाले दिन खड़ा था, हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बाहर मस्जिद नबवी की गली में थे, उनके कानों में आवाज आई बैठ जाओ तो वहीं बैठ गए। हजरत मरसद बिन नबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अपने घर से निकल रहा था, अपने घर के दरवाजे की चौखट पे था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जहां लोग जूते उतारते ना मस्जिद में आने के लिए, मैं वहां खड़ा था,
میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا, نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ, تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا. تو حضور نے رخ پھیرا, فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا, ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا. انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا, جوتے لوگوں کے جوتے, میں نا جوتوں میں بیٹھ گیا. تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا, نہ انس کو کہا تھا, نہ مرثد کو کہا تھا, میں نے تو فلانے کو کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں, ہم ویسے نہیں کرتے. جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں, تو دیکھتا ہوں, تو دیکھ لیتے ہیں, تو چلتے ہیں. نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں ہیں, یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں, یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں. آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے, تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ, اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے. حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت حضور نے فرمائی, ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف. ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی, فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے, جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا. ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے, کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے, تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے. تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا, تانا دینے والوں کی پرواہ. تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں, آپ یقین کریں, تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں, بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے, اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی, کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائے. پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا. تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات, کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے, برا کہیں گے. اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں, تبلیغ کرتا ہے لوگ, اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے, لوگ تانے دیں گے, ذرا خیال کرنا. کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا, دے لے جس نے جتنا تانا دینا دے لے, ختم ہو گئی بات. حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں, دار ارقم. وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے, تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا. ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی. باہر جا کے بتانا نا, ورنہ لوگ نا برا کہیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں. مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی. ختم ہو گئی بات. مارے جس نے مارنا ہے, دے تانا جس نے دینا ہے, ابھی تو وعدہ کیا. یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا, لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا, لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا. وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی. دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا, دوسری طرف اللہ رسول کا دین. کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے, اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے, غور کیا ہے؟
خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسرے طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔